چمکتی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کو کریم کے کا سلام۔ آج کی یہ کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہے کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کریم وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو اپڈیٹ آپ کو پہنچ سکے۔ جنونی چڑیل۔ ہر طرف گپت اندھیرا تھا، بہت تیز بارش اور بجلی کا زور سے چمکتا اس اندھیرے کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ آندھی اتنی تیز کہ درخت زور ہی ہل رہے تھے، جدھر ہوا رخ ہوتا ادھر ہی بارش کا رخ ہوتا۔ اس سنسان اور خوفناک رات میں جو بھی نکلتا ضرور اپنی موت کو آواز دیتا۔ اس خوفناک رات میں بھی نہ جانے کون تھی وہ، شاید اسے اس سب سے کچھ فرق نہ پڑ رہا تھا۔ کراچی کی عمارتیں ترچھی تھی اور وہ اس سنسان جگہ پر بنی عمارت کے اوپر رینگتی ہوئی چل رہی تھی، اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے ترچھی چھت پر لگی حقس کو پکڑتی ہوئی ننگے پیروں سے بہت مہارت سے چل رہی تھی۔ یہ بارش میں پوری بھیگی ہوئی تھی، یہ طوفانی بارش اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی تھی۔ ایک سائیڈ سے چڑھ کر دوسری سائیڈ پر پیروں کی مدد سے الٹا لٹک کر اس نے اپنی تیز ناخنوں سے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور سامنے بیڈ پر نظر پڑی جو کہ ایک عورت لمبی تان کر لیٹی ہوئی تھی اور رانیہ کے ہونٹ مسکرائے تھے، مطلب چڑیل۔ آہستہ سے ویسے ہی سیدھی ہوئی اور چھت پر بیٹھ کر بند آنکھوں سے آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ جیسے جیسے اس کے منہ پر بارش پڑ رہی تھی اس کے تبسم پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اس کا چہرہ ابھی بھی آسمان کی طرف تھا۔ وہ اس خوفناک موسم کو خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے چہرہ نیچے کرتے ہوئے آنکھیں کھولی جو کہ سرخ تھی، شاید شکار کی طلب نے اس کے اندر طوفان پھیل رہا تھا جو باہر کے طوفان سے زیادہ مچل رہا تھا۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ لٹک کر کھڑکی کھول کر اندر داخل ہوئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، اور پھر بیڈ پر اس بے خبر انسان پر اس کی نظر گئی جس کی آج آخری رات تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بیڈ کی جانب بڑھائے اور مزے سے بیڈ پر آدھی بیٹھی اس کے بالوں میں زور سے ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ عورت نیند میں ڈوبی ہوئی اٹھی، لیکن ساتھ بیٹھی اس خوفناک چڑیل کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلی جس کا گلا اس انسان نے اپنی دانتوں سے روکا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی بوٹی بوٹی کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ چہرہ کپڑے خون سے رنگے تھے، لیکن وہ مصروف سی ہو کر اس کا گوشت کھا رہی تھی کہ اس کو اپنی پیچھے کسی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو پیچھے محسن نے منہ پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس چڑیل کے منہ میں گوشت تھا، مطلب اس کی بیوی کا، اور اس نے وہ گوشت نیچے پھینکا اور اس دوسرے آدمی کے بھاگنے سے پہلے اس نے اس کو دبوچا اور مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس پر بھی ٹوٹ پڑی۔ یہ گھر ایک خونی عمارت بن گئی تھی۔ اندر کا منظر باہر کے منظر سے زیادہ خوفناک تھا۔ پولیس اس گھر میں جگہ جگہ خون کی نشانات دیکھ رہی تھی۔ ایک آفیسر ثبوت کی تلاش میں تھی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ ثبوت ملنا ناممکن ہے، پر کوشش کرنی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں واردات ہوئی تھی، اور کمرے میں بھی صرف خون تھا، اور پولیس آفیسر نے شیشے پر خون سے لکھے الفاظ پڑھے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب سب نے یہ الفاظ جب پڑھے اور سب کے سب ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے، اس آہ میں ان سب کو افسوس تھا۔ اس سے تقریباً 1 کلومیٹر دور وہ چڑیل ایک باکس کے اوپر بیٹھی اس گھر میں داخل ہوتی اور نکلتی پولیس کو دیکھ رہی تھی۔ مسکراہٹ نے ہونٹوں کو چھوا، لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے۔ بیچاری پولیس آفیسرز کیسے دن رات کر کے ان مردہ لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، پر افسوس ملے گا کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں بھی نہیں۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے نیچے پڑے باکس پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیونکہ ہڈیاں تو اس باکس میں ہیں۔ اور اس کہکا
پھر سے گونجتا تھا۔ اس نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے اس باکس کو دیکھا۔ یہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، ہائے نہ جانے مجھ معصوم کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میری معصومیت کے انتہا دیکھو، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کتنوں کی زندگیاں لے چکی ہوں اور یہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے اس لمبے سے باکس پر لیٹے ہوئے خود سے کہا۔ نظریں ہنوز اس عمارت کی طرف ہی تھی جس میں سے پولیس نکل رہی تھی، کچھ نہ ملنے پر تالا لگا کر جا رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر کہکا پھر فضا میں گونجا، سر ارحم، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے مسٹر صدیق کے کمپلینٹ فائل چاہیے، نہ کہ مسٹر رفیع کی، سر جعفر نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ سوری سر، میں کل کمپلیٹ کر کے دے دوں گا، اس نے فائل پکڑتے ہوئے کہا۔ کل نہیں، مجھے آج ہی چاہیے۔ اوکے سر، میں اوور ٹائم لگا کر آپ کو ای میل کر کے جاؤں گا اس کی ڈیٹیلز، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ بس سر جعفر کو تم تو کام چاہیے، ہم معصوم کیا کریں، اس نے غصے سے بولتے ہوئے تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے خود سے کہا۔ آج سوچا تھا اپنے ان ہاتھوں سے پیزا کھاؤں گا بنا کر، میں تو بھول ہی گیا تھا ان کو میری خوشی کہاں برداشت ہے، اس نے گندی سی شکل بنائے ہوئے کہا اور کام کرنے لگا۔ تقریباً 7 بج گئے تھے۔ اس کو کام کرتے ہوئے کمپلیٹ ہوتے ہی ارحم فوراً نکل گیا تھا، کیونکہ آج اس کو پیدل جانا تھا، کیونکہ اس وقت اس کو کوئی ٹیکسی وغیرہ نہ ملنی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ارد گرد دیکھتے ہوئے چل رہا تھا کہ کوئی اکا دکا گاڑی بھی نہ تھی۔ آج تو سامنے سے اس کو ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی اور لفٹ لینے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا کہ ہاتھ سے فائل گر گئی۔ اس نے فوراً اسے سمیٹی اور اٹھ کر سیدھا دیکھا ہی تھا کہ گاڑی اس کے نزدیک آ گئی تھی اور ایک دم سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کو محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ارحم نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ارحم گھبرا گیا کہ اس وقت یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے۔ سنسان سڑک پر جب ارحم اس کے پاس گیا تو پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ سنسان جگہ پر جب ارحم کی نظر اس کی سرخ آنکھوں پر پڑی تو وہ گھبرا گیا، پر اس کی آنکھوں میں شیطانیت تھی، ایک شکار کو دیکھ کر جیسے ہوتی ہیں۔ الجھتا ہوا اس سے دور ہونے لگا تو وہ بولی، چلو میں چھوڑ دوں آپ کو، ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ نہیں، میں چلا جاؤں گا، خود ہی شکریہ آپ کا، اس نے اپنے قدم روک کر بنا پلٹے جواب دیا۔ راستے میں بے شمار چڑیلیں ہوں گی جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلے تو کبھی نہیں آئی، میں اسی راستے سے روز آتا جاتا ہوں۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا تو میں نے پہلے اس کو کبھی کیوں نہیں دیکھا۔ اس نے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں یہاں بھی آپ کو، شاید وہ بات بڑھانا چاہتی تھی، تو میں نے کون سا آپ کو کبھی یہاں دیکھا ہے۔ اس کی بات پر اس کے منہ پر مسکراہٹ چھا گئی۔ مان جائیے میں چھوڑ دیتی ہوں نا، جانے کون سی خوفناک جنونی چڑیل مل جائے اور آپ کو نوچ ڈالے، اور ایسی جنونی چڑیلوں کو انسان بنانا آتا ہے۔ مجھے اس کی بات پر اس کو زہر لگا تھا، تم یہ بات کرتے مجھے بالکل زہر لگے ہو، اس نے منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ اتنا سڑیٹ فارورڈ انسان تو آپ کون سا مجھے شہد لگی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے کہا۔ ارحم نے رانیہ کے چہرے پر ایک بار پھر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے، اب تو روز گزرتے وقت ملاقات ہوتی رہے گی سر۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ دوبارہ بولا، دعا کروں گا کہ نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ جا اور اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تھا اور پیچھے پلٹ کر درخت کے پیچھے جہاں ہڈیاں موجود تھیں جس کا اس نے کچھ دیر پہلے شکار کیا تھا، اور 2 منٹ میں ہڈیاں بھی غائب تھیں اور رانیہ بھی۔ اب تو آتے جاتے ہی حرم کی اور رانیہ کی ملاقات ہوتی رہے گی، اور وہ اس کو روز دکھائی دیتی اور ہر بار ایک ہی اسٹائل میں کھڑی ہوتی، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، اس کو آتے جاتے اسے مسکرا کر دیکھتی رہتی تھی، اور ہر بار اس کا چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ارحم اس کو ایک نظر دیکھتا اور دوبارہ دیکھتا نہ تھا،
اس سلسلے میں کہ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن رانیہ نے ارحم کو کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید وہ اس کے گزرنے سے پہلے ہی ایک شکار کر چکی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی مجھے کچھ عجیب سی لگی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، اس نے پینسل گال پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ سوری رانیہ، کہ میں سوچ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ عجیب سی ہوتی ہے، گڑبڑ بھری۔ اس نے پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر خود سے کہا، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہی ہوگا، اور آئی نو جب کسی کے بارے میں تجسس پیدا ہو جائے تو اس کے بارے میں جاننا ارحم کا فرض ہے۔ اس نے اپنا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا، ارحم بیٹا لگ جا کام پر، آج تو جلدی جائے گا اور اس رانیہ میڈم کی کنڈلی کھولے گا۔ زبردست مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا تیزی سڑک پر چل رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی شخص آ رہا ہے۔ اس کا شکار بننے آنکھیں بند کرتے اس کو سونگھتے ہوئے شکار کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس نے پیچھے ہوتے ہوئے درخت کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور گھومنا شروع کیا۔ تیزی سے گھماتی گھماتی آگے بڑھی اور بائک پر آتے شخص کو گھما کر زور سے مارا کہ وہ بائک سے نیچے جا گرا اور بائک آؤٹ آف کنٹرول ہوتی درخت سے جا ٹکرائی۔ زمین پر بے ہوش پڑے شخص کو اس نے دیکھا، سرخ آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے راڈ کو نیچے پھینکا اور جلدی اس کی طرف بڑھی اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ کتنا مزہ آتا ہے نا کسی زندہ انسان کو مارنے کا، اس نے اس کو چھوتے ہوئے خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بہت گہری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ مدہوشی کے عالم میں وہ اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کو نوچنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کو ایسے لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا سسکیاں بھر رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ارحم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخ روک رہا تھا اور آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہا تھا، جس کے ہاتھ منہ پر خون لگا تھا اور ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سامنے بے سود پڑا وجود جس کے سینے پر گوشت موجود نہ تھا، اس بے سود شخص کو دیکھ کر ارحم کی چیخ نکلی۔ رانیہ نے اس شخص کو بیٹھے بیٹھے پلٹ کر دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے گوشت کے ٹکڑے کو نیچے پھینکا اور پاس پڑی اس شخص کی قمیض سے اپنا منہ صاف کر کے اٹھی اور ارحم کی طرف دیکھا، لیکن ارحم سامنے پڑے وجود کی حالت کو دیکھ کر شاک میں تھا۔ اوپر سے رانیہ کا یہ روپ بس بے ہوش ہونے والا تھا۔ رانیہ قدم قدم لیتی اس کے پاس جا رہی تھی اور وہ قدم قدم پیچھے لیے جا رہا تھا۔ نہیں نہیں رانیہ، اس کو اپنی طرف بڑھتی دیکھ کر اس نے پیچھے ہوتے ہوئے اٹکتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ سے منہ دبوچے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ کڑھا اٹھا۔ مجھے چھوڑ دو، پلیز چھوڑ دو رانیہ۔ اس نے روتے ہوئے اپنے منہ اور بالوں کو چھڑوانے کی کوشش کی، کرتے ہوئے کہا، چھوڑ دوں؟ اگر تمہیں اپنا شکار بنانا ہوتا تو ابھی تم زندہ نہ ہوتے۔ اس نے یہ کہہ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ مجھے عشق ہے گوشت سے، انسانوں کے گوشت سے، اس نے ایک جنونی چڑیل کی مانند کہا، اور میرے عشق کی انتہا یہ ہے کہ تم زندہ ہو ارحم۔ اس نے یہ کہہ کر اس کو ایک ہی جھٹکے سے چھوڑا تو وہ زمین پر گر پڑی اور سسکنے لگا۔ مجھ سے دور رہو، اس نے پیچھے کو گھسیٹتے ہوئے کہا۔ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کہا تو وہ زور سے چیخنے لگا، رانیہ پلیز چھوڑ دو مجھے، کچھ مت کرنا پلیز مجھے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سن کہا رہی تھی، بس اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ تقریباً 8 منٹ اس کو گھسیٹنے کے بعد ایک گھر کے سامنے رکی لکڑی کا دروازہ کھول کر اس کو اندر پھینکا اور دروازہ بند کرنے لگی۔ ارحم فوراً کھڑا ہوا اور باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ رانیہ نے اس کو اس کے کمر سے پکڑ کر دبوچا اور کمرے میں پڑی کرسی پر دھکا دے کر بٹھایا اور پاس پڑی رسی سے ہاتھ باندھنے لگی۔ وہ چلاتا رہا، لیکن رانیہ ایسے تھی جیسے شہر خاموشہ میں کھڑی ہو۔ اس کو باندھنے کے بعد اندر جا کر اس نے اپنے ہاتھ دھوئے اور منہ پر بھی ہاتھ گیلے کر کے اس کے ہاتھوں پر موجود خون کے نشانات مٹائے۔
وہ چیخے جا رہا تھا کہ اس کی آواز چینج ہو گئی۔ چیخنے چلانے سے اس کے ہاتھ صاف کرنے کے بعد اس کو فرصت سے دیکھنے لگی۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، پلیز تم مجھے چھوڑ دو، پلیز رانیہ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کسی کو بتانے کی ہمت بھی مت کرنا۔ رم میری جان، یہ تم ہو کہ میرا اصلی روپ دیکھنے کے بعد بھی زندہ ہو تم، ورنہ اب تک پارٹی چل رہی ہوتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دروازے کے پیچھے پڑے راڈ کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں میں گھمانے لگی۔ گھماتے گھماتے اس نے رکھ کر راڈ مارا اور سیدھا اس دروازے کو جا لگا جس کے پاس سے اس نے اٹھایا تھا۔ اس کے ایسا کرنے سے ارم کے منہ سے چیخ نکلی۔ تم کیوں چیخ رہے ہو؟ ہاں بولو۔ اس کے پاس آتے ہی اس کے اوپر جھٹکتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اس نے کہا، اور آخر میں چلائی تھی کہ اس کے منہ سے پھر دبی دبی چیخ نکلی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، اگر کہنا ہوتا تو اب تک تم میں میرا شکار ہوتے۔ اس نے مزید چہرہ قریب کرتے ہوئے کہا، اس کے چہرے کے ہر نقوش آنکھوں میں اتارتے ہوئے کہا۔ رم نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ رانیہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے ایسا کرنے سے ارم نے سختی سے اپنے آنکھیں اور ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلا تھا۔ اس کا یہ عمل رانیہ کو ناپسندیدہ لگا۔ سختی سے اس کے بالوں کو اپنے مٹھیوں میں جکڑا کہ وہ اور ارم چیخ اٹھا، ہر طرف مشکلوں میں گہری ہوں میں کہ ہر پل مجھے تیری یاد ستاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس پر جھکنے لگی کہ فوراً پیچھے ہوتی اس کو آزاد کرتے سامنے واحد موجود ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس کمرے میں صرف دو ہی چیزیں تھیں، ایک ٹیبل اور ایک کرسی۔ کرسی سے ارم کو بندھا ہوا تھا اور وہ خود ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ ارم کو جب احساس ہوا کہ رانیہ اب اس کے پاس نہیں تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے نظر اس دشمن جان پر پڑی جو ٹیبل پر بیٹھی دونوں گھٹنوں پر اپنی کہنیاں ٹکائے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارم نے جب دیکھا تو اس کے ہاتھ آزاد ہیں تو اس نے ناسمجھی سے رانیہ کی طرف دیکھا۔ رانیہ، اس نے ہلکے سے پکارا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو ضبط سے اور نہ جانے کس وجہ سے چہرہ اور آنکھیں سرخ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ رانیہ، معصوموں کی جان کیسے لے سکتی ہو؟ اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا، آواز میں ان معصوموں کے لیے دکھ تھا۔ میں ایسا نہ کروں تو میں مر جاؤں گی۔ تو ان پر کیا گزرتی ہوگی جس کے تم فیملی کا ایک حصہ ہی چھین لیتی ہو؟ نہ جانے کتنے گھر اجڑے ہوں گے، کن کی دنیا۔ اس بار آواز میں نمی تھی۔ تو سوچو مجھ پر کیا گزرتی ہوگی۔ کیا مطلب؟ مجھے اسی ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالا تھا۔ اس نے اپنا دائیں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بازو سے کالا کپڑا اوپر کیا جہاں میں 4 کٹ کے نشان تھے۔ میں بچی تھی، شاید 5 سال کی۔ مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی کہ میں سب کو کھا جاؤں گی۔ میں درندی ہوں، میں نے صرف مرغی کا کچا گوشت ہی تو کھایا تھا۔ اس کے کچے گوشت والی بات پر اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں بچی تھی، مجھے کیا پتا، یہ سب مجھے بتاتے تو معلوم ہوتا۔ یہ کہا کہ آج کے بعد جو یہ گوشت کھا رہی ہو کل کو وہ ہمیں بھی کھا جائے گی، اور آخری الفاظ یہ تھے کہ میں ایک دو درندی ہوں۔ میں جب گلیوں میں پھرتی، سڑکوں پر کھانے کی تلاش کے لیے گھومتی، میری عمر کیا تھی؟ صرف 5 سالہ بچی کیسے اپنے لیے کھانے کی تلاش کر سکتی ہے؟ بتاؤ ارم، کیسے؟ اس نے آخر میں ارم کی طرف دیکھا تو وہ اس کے اس سوال پر نظریں جھکا گیا تو اس نے بھی اپنا چہرہ جھکا لیا۔ جب میں بچوں کو دیکھتی، اپنی عمر کے بچوں کو جن سے ان کے والد پیار کرتے، مجھے ان کے والد دیکھ کر صرف ایک بات یاد آتی کہ میں ایک درندی ہوں۔ آخر میں اس نے قرب سے کہا اور آنکھیں بند کر کھولی، جیسے اپنے امڑنے والے غصے کو اندر کیا ہو۔ جب لوگ میرے پاس سے گزرتے تو مجھے ان کی پفس سے خون کی خوشبو آتی، گوشت اپنی طرف مائل کرتا۔ یہ کہہ کر کچھ پل کے لیے رکی رانیہ۔ پھر ایک دن ایک شخص مجھے اپنے پاس لے آیا اس گھر میں۔ اس نے اس گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں وہ موجود تھے۔ وہ میری سچائی جاننے کے باوجود مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ مجھے وہ منع کرتے کہ انسانوں کا گوشت حرام ہے، پر کبھی میرے باپ جیسا نہیں کہا انہوں نے۔ میں آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی۔ وہ مجھے گھر کے کھانے دیتے پر میں نہ کھاتی، کچا گوشت کھاتی، مرغی کا۔ پھر ایک دن میں نے ایک زخمی انسان کو دیکھا تو شاید میرے درندے پن نے مجھے جھنجھوڑا اور میں اس پر ٹوٹ پڑی اور اس کو کھا گئی۔ اس نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کو دیکھ کر کہا تو وہ سہم گیا۔
میرے اندر ایک جنون بڑھ گیا تھا، پر میں نے اپنے اندر کے جنون کو روکا نہیں تھا۔ پھر میں اس شخص سے چوری انسانوں کو کھانے لگی، لیکن 1 ماہ میں 2-3 ہی۔ اس نے مسکرا کر نارمل انداز میں کہا، لیکن وہ بے خبر نہ تھے، سب جانتے تھے، اور واحد وہ شخص تھے۔ میں وحشی پن میں بھی ہوتی، انسانوں کے گوشت کے طلب حد سے زیادہ بھی ہوتی تو میں اس شخص کو کچھ نہ کہہ پاتی، لیکن وہ بھی مجھ سے دور ہو گئے، اور پھر مجھے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اب میری درندگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ روز کا ایک انسان نہ ملے تو میں بھرنے والی ہو جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ شاید اس کے پاس اور کچھ نہ تھا بتانے کے لیے۔ رانیہ، تم مجھے نہیں کھاؤ گی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، اس نے سر اٹھا کر نفی میں سر ہلا کر ایک لفظی جواب دیا، تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے پاس کچھ فاصلے پر آ کر بیٹھا۔ کیا تم یہ سب چھوڑ نہیں سکتی؟ نہیں۔ پھر ایک لفظی جواب تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اب اتنی آگے نکل چکی ہوں کہ واپسی کی کوئی راہ نہیں، یا میری موت یا دوسروں کی موت۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ ہماری آج کی ایک خوفناک کہانی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کریم وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں تاکہ ہر ہماری نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔